إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما إلى آخر الحديث. محترم سامعین، دینی بھائیوں اور بزرگوں، خطبہ حاجہ کے بعد جو حدیث پڑھی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرماتے ہیں کہ ان احدکم یجمع فی خلق امہ فی بطن امہ 40 یوما، کہ تم لوگ اپنے ماں کے پیٹ میں 40 دن رہتے ہو. کس شکل میں؟ کہتے ہیں پہلا 40 دن نطفہ کے شکل میں، ثم یکون علقۃ مثل ذلک، اس کے بعد کہتے ہیں پھر جو ہے وہ نطفہ جو ہے وہ خون کی شکل پکڑتا ہے، وہ خون کی شکل پکڑتا ہے. 40 دن کے بعد خون بن جاتا ہے، اب پھر 40 دن تک خون رہتا ہے. ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، کہتے ہیں کہ ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، اس کے بعد پھر اب جو ہے اس میں گوشت ہونا شروع ہوتے ہیں. یعنی کتنے ہوئے؟ پہلا 40، دوسرا 40، تیسرا 40، 120 دن گزر گئے. 120 دن گزرنے کے بعد ایک ڈھانچہ تیار ہو جاتا ہے جس میں گوشت بھی ہے، ہڈیاں بھی ہے، خون بھی ہے، چمڑے بھی ہے، سب کچھ ہو گیا. اب جو ہے رب اپنے فرشتے کو بھیجتا ہے. ثم یرسل الیہ ملک، اب اللہ تعالیٰ اس کے پاس فرشتے بھیجتے ہیں. فرشتہ کیا کرتا ہے؟ فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، کہتے ہیں کہ فرشتہ جو ہے 4 چیزوں کا، اللہ تعالیٰ اس کو 4 چیزوں کا حکم دے کر کے بھیجے ہیں. 4 چیزیں اس کو لکھنی ہیں. بِكِتَابِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَشَقِيٍّ أَمْ سَعِيدٍ. کیا ہے؟ پہلی چیز رزق کے بارے میں لکھتا ہے. کس چیز کے بارے میں؟ رزق کے بارے میں لکھتا ہے. یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
انا کل شیء خلقناہ بقدر. یہی چیز لکھی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تقدیر لکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے تقدیر مقرر کر دیا ہے، لکھ دیا. تو کیا کیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں بکتاب رزقہ، پہلی چیز جو اس کی لکھی جاتی ہے رزق لکھی جاتی ہے کہ کتنا کمائے گا، کہاں سے کمائے گا، کب کمائے گا، سب کچھ جو ہے، اور کما کر کے کہاں خرچ کرے گا، سب کچھ جو ہے اس تقدیر میں لکھ دیا گیا. وہ اجلی، اور کیا ہے، اس کی موت لکھی جائے. سب سے پہلے رزق لکھا گیا، اس کے بعد کیا لکھا گیا، وہ اجلی ہی. اب اس کی موت لکھی جاتی ہے کہ مرے گا، کب مرے گا، یا کہاں مرے گا، یا کس وجہ سے مرے گا، بیماری میں مرے گا یا صحت میں مرے گا، سب کچھ اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں. اب کیا ہے، وَشَقِيٍّ أَمْ سَعِيدٍ، اور اچھا ہو کر کے مرے گا یا برا ہو کر کے مرے گا. یہ سارے چیزیں فرشتہ کو اللہ تعالیٰ لکھ کے بول دیتے ہیں کہ یہ لکھ دو، اور وہ لکھ دیتا. یہی تقدیر ہے، یہی تقدیر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے حدیث میں فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے عرش کے بعد بنائی وہ قلم ہے. عرش کے بعد سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ قلم ہے، جس سے ہم لوگ لکھتے ہیں. کیا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اکتب، کہتے ہیں اس کو کہ لکھو، کہتے ہیں کہ لکھو، تو کہتے ہیں ماذا اکتب یا ربی، اے اللہ تعالیٰ کیا لکھنا ہے. قلم بھی بات کرتی ہے، کیا لکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اکتب مقادیر الخلق حتی تقوم الساعہ، کہ سارے مخلوقات جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کی تقدیر کو لکھ دو جب تک قیامت آئے گی. قیامت تک کی جتنی کی تقدیر ہے، قیامت تک جتنا لوگوں کی تقدیر ہے، سب کی تقدیر تم لکھ دو، تب وہ تقدیر لکھ لیتا. اسی کو کہتے ہیں تقدیر مبرم، اسی کو کہتے ہیں تقدیر مبرم. اور ایک بندہ کے ساتھ جو فرشتے آ کر کے لکھتا ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ جو تقدیر رہتا ہے اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق. یار یہی تقدیر دعا کرنے سے بدل جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا بالدعاء، کہ تقدیر اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو کیا ہے، دعا ہے. تو یہی تقدیر جو ہے دعا کے وجہ سے بدلتی ہے. اچھا، یہی تقدیر پر ایمان لانا بالکل ضروری ہے. اگر اس پر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا. نبی کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یحییٰ بن یعمر رحمہ اللہ اور حمید بن عبد الرحمن آتے ہیں. آ کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک معبد نام کا آدمی پیدا ہوا ہے. کیا ہے وہ، کیا کرتا ہے، یقرؤون القرآن، وہ ہے اور اس کے لوگ ہیں، اس کے فالوورز ہیں. یقرؤون القرآن، بہت زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. وَيَتَقَفَّرُونَ فِي الْعِلْمِ، اور کیا ہے، علم کے لیے تو ایک دم جی جان لگا دیتا ہے بندہ. کیا کیا، علم کے لیے جی جان لگا دے رہا ہے، قرآن پڑھتا ہے، لیکن کیا ہے، کہتا ہے وَيَزْعُمُونَ أَن لَا قَدْرَ، لیکن ایک چیز ہے، کیا، وہ یہ گمان کرتا ہے، اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے وہ کہ اللہ قدرہ کی تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جو بندہ جو ہے، یہی لوگ پھر معتزلہ اور جہمیہ لوگ بنے، ایک فرقہ بنا قدریہ کا، جو لوگ تقدیر کا انکار کر دیے، بلکہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جو بندہ کرتا ہے، بندہ خود کی تقدیر خود ہی تخلیق کرتا، بندہ خود کی تقدیر کا خود خالق ہے،
ٹھیک ہے، کہتا ہے وَيَزْعُمُونَ أَلَّا قَدْرَ، یہ چیز کہتا ہے کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تقدیر نام کی یہی لوگ قدریہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ نام تو قدریہ ہے لیکن تقدیر کو نہیں مانتے. نام قدریہ ہے لیکن تقدیر کو نہیں مانتے. اچھا، حضرت عبداللہ ابن عمر جب اس کے بارے میں سنے تو بول دیے اخبرہم، جاؤ جب واپس جانا تو اس کو خبر دے دینا اور اس کے ماننے والوں کو یہ خبر دے دینا کہ انا بریء من، کہ میں جو ہے اس سے بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي، اور وہ لوگ مجھ سے بری ہیں، وہ لوگ کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہیں میرا کوئی ان سے تعلق ہے، نہیں ان لوگوں کا کوئی مجھ سے تعلق ہے. اور ان لوگوں سے کہہ دینا لو ان احدہم انفق مثل احد ذہبا، کہ اگر ان میں سے کوئی اگر پہاڑ بھر کر کے بھی سونا خرچ کر دے، کتنا خرچ کیا؟ اتنا مال کہ اگر پہاڑ بھر کر کے بھی اگر سونا کو خرچ کر دے تو ما قبل اللہ منہم، تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا نہیں. کیوں؟ حتی یؤمن بالقدر، جب تک کہ وہ لوگ تقدیر پر ایمان نہیں لائے. اگر تقدیر پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو جتنا بھی عمل کر لے قبول ہونے والا نہیں ہے. اور حدیث سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے ابو عمر ہم کو حدیث سناتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں وہ لوگ ایک بار بیٹھ کر کے تھے، اطلع علینا رجل، یہاں تک کہ ایک بندہ آتا ہے، شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، وہ بندہ کیا ہے؟ بالکل سفید کپڑا پہنے ہوئے آتا ہے، شدید سواد الشعر، اور بالکل اس کے بال بھی کالے ہیں، بالکل بال کالے ہیں، ایک دم جوان آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ رہا ہے. آ کر کے کہتے ہیں حضرت عمر حتی دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو کر کے بیٹھتا ہے. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے اپنے گھٹنے کو ملا دیتا ہے. ووضع یدیہ علی فخذیہ، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں میں اپنا ہاتھ رکھ کر کے کہتا ہے یا محمد اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں بتلاتے ہیں. اسلام کیا ہے؟ کہ اللہ کے اوپر گواہی دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گواہی دو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، حج کرو، اور رمضان کے روزے رکھو. 5 چیز ایمان لے آئے تو تم 5 چیز پر کر لیے تو تم مسلمان ہو جاؤ گے. اس کے بعد کہتا ہے بندہ اخبرنی عن الایمان، یہی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ایمان کے بارے میں بتلائیے کہ کس چیز سے آدمی ایمان میں داخل ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والیوم الآخر. کیا ہے ایمان؟ اگر لانا ہے تو سن لو. پہلی چیز اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان لاؤ، اس کے بھیجے ہوئے کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، اور کیا ہے تقدیر کے اوپر ایمان لاؤ کہ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، کہ تقدیر اچھی بھی ہوتی ہے، تقدیر بری بھی ہوتی ہے، دونوں کا لکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے تقدیر، بھلائی بھی لکھ دیا، اچھائی بھی لکھ دیا، یہی تقدیر ہے. اس پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے تقدیر میں لکھ دیے ہے کہ آپ برا کام کریں گے اور لکھ دیے کہ اچھا کام کریں گے. اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ نہیں کریں گے. کریں گے کس پر پکڑ؟ مقدور میں کریں گے. تقدیر اور مقدور، تقدیر پر اللہ تعالیٰ نہیں پکڑ کرے گا، مقدور میں اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا کہ جو عمل آپ کیے وہ آپ کا مقدور ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں راستہ دکھا دیے. اللہ تعالیٰ
آپ کو دونوں راستہ دکھا دیے، اچھائی کا راستہ بھی دکھا دیے، برائی کا راستہ بھی دکھا دیے، سب کچھ سکھلا دیے۔ آپ سمجھ لیجئے ایک مثال کہ آپ کو تلوار دے دیا گیا ہے، تو تلوار سے آپ سبزی کاٹیے یا کسی کا گلا کاٹیے، یہی اللہ تعالیٰ دے دیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سکھا دیے سب کچھ، برائی کا راستہ بھی دکھا دیے، بھلائی کا راستہ بھی دکھا دیے۔ اللہ تعالیٰ تقدیر لکھ دیے، تقدیر میں پکڑ نہیں، لیکن جو بندہ کرے گا اس کے اوپر پکڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اختیار دے دیے کہ یہ جو ہے ہم تقدیر تو لکھ دیے، اگر اچھائی کا کام کرو گے تو جنت جاؤ گے، برائی کا کام کرو گے تو جہنم جاؤ گے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بدلہ اسی کے حساب سے دے گا جو بندہ کیا رہے گا۔ یہی تقدیر کا جو ہے اہل سنت والجماعت ایسے ہی ایمان لاتے ہیں، سب کا اتفاق ہے کہ تقدیر پر ایسا ہی ایمان لایا جائے گا، تقدیر میں ایمان ایسا ہی لایا جائے گا۔ قدریہ لوگ انکار کر دیے، بولے کہ نہیں تقدیر نام کا کوئی چیز نہیں ہوتا۔ اور دوسرا فرقہ نکلا جبریہ، جو لوگ یہ کہتا ہے کہ تقدیر ہی سب کچھ ہے، بندہ کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے، بندہ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ جبریہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کسی کا تقدیر لکھ دیے ہے نا، اللہ تعالیٰ کسی کا تقدیر لکھ دیے ہیں تو وہ بندہ جو ہے مجبور ہے۔ کیا ہے؟ مجبور ہے۔ اگر برائی کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لکھ دیے، اور اگر اچھائی کا کام کیا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ لکھ دیے، تو کیا ہے؟ بندہ مجبور ہے۔ یہ جبریہ لوگ کتنی قرآن کی آیت کو خلاف کر دیے، کتنے قرآن کی آیت کو چھوڑ دیے اور کہنے لگے کہ بندہ مجبور ہے، یہاں تک کہ اس میں سے ایک بندہ کہتا ہے لَوْ قَتَلْتُ 70 نَبِيًّا مَا كُنْتُ مُخْتِيًا، کہتا ہے کہ اگر ہم 70 انبیاء کو مار دیں، 70 نبیوں کو مار دیں، 70 نبیوں کا قتل کر دے تو مَا كُنْتُ مُخْتِيًا، تو ہم گنہگار نہیں ہوں گے، ہم گنہگار نہیں ہوں گے۔ یہ بندہ، اور یہاں تک کہ ایک بندہ تو یہاں تک اتنا کہنے لگ گیا کہ فرعون بھی جو تھا وہ مسلمان تھا۔ ایک بندہ اتنا آگے بڑھ گیا، کہتا ہے کہ فرعون بھی مسلمان تھا، جو یہ کہ جس کے بارے میں رب نے یہاں یہ کہا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، کیوں؟ انه طغى، وہ بغاوت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ کھلے طور پر کفر کر رہا، جو یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، وہ کہنے کے بعد بھی یہ بندہ کیا کہتا ہے؟ یہ فرعون جو تھا مسلمان تھا۔ یہ تقدیر کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ تقدیر کو جب لکھ دیے تو تقدیر میں اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کریں گے، مقدور میں پکڑ کریں گے۔ جو چیز آپ کرتے ہیں اس میں آپ کی پکڑ ہوگی۔ اور اچھا مثال دے کر کے سمجھائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے ہیں ان احدکم لا يعمل بعمل اہل الجنہ حتی ما یکون بینہا وبینہ الا ذراع، کہتے ہیں کہ تم میں سے ایک بندہ ہمیشہ جو ہے جنتی عمل کرتے رہا، جنتی عمل کرتے رہا، بہت نیکی کرتے رہا، لیکن کیا ہے؟ تقدیر، یہی تقدیر ہے، تقدیر اللہ تعالیٰ لکھ دی ہے نا، اب بندہ اختیار کرتا ہے، بندہ اختیار کرتا ہے۔ جیسے ایک استاد کسی کو ایک سوال دیتا ہے، 10 جواب لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ ایک سوال لکھا، اس کا 10 جواب دے دیا، اور کہتا ہے جو صحیح ہے اس کو چن لو، اس میں رائٹ دے دو، اس کو لکھ لو۔ اب کیا کوئی کہے گا کہ استاد بیوقوف ہے؟ کوئی کہے گا کہ استاد بیوقوف ہے؟ نہیں، استاد امتحان لے رہا ہے، استاد سب کچھ بتا دیا، سکھلا دیا کہ کیا صحیح جواب ہے، اس کے بعد 10 جو ہے جواب دے کر کے آزماتا ہے کہ کیا میرا جو ہم پڑھائے وہ سیکھا کہ نہیں سیکھا۔ یہی جو ہے تقدیر کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھائی بھی لکھ دیے ہے ایک بندے کے لیے، برائی بھی لکھ دیے ہے ایک بندے کے لیے، لیکن چننا اس کا کام ہے۔ مثال کے طور پر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں شریک ہوئے. ایک بندہ جو ہے صحابی کہتے ہیں کہ ما ترک شاذۃ ولا فاذۃ یضربها بالسیف. وہ بندہ کسی کو بھی پاتا ہے تو اس کو مارتے چلے جاتا ہے. جہاد میں ایک دم مارتے چلے ہوئے جا رہا ہے, سب کو قتل کرتے ہوئے چلے جا رہا ہے. تو ایک بندہ صحابی لوگ دیکھ کر کے کہتے ہیں ما اجزا منا اليوم کما اجزا فلان. ارے یہ بندہ آج جیسا لڑائی کر رہا ہے, ایسا جہاد کر رہا ہے, سب سے بڑا مجاہد ہے, اس کے طرح کوئی آج نہیں قتال کیا, کوئی اس کے طرح مجاہد نہیں ہے. سب کو مار رہا ہے, جیتے جا رہا ہے, مسلمان کو جو ہے جتایا جا رہا ہے. ایسا بندہ جہاد کرنے کے لیے گیا اللہ تعالیٰ کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اما انہو من اہل النار. اے لوگو, اس آدمی کو جو دیکھتے ہو جو قتل کرتے ہوئے چلے جا رہا ہے, مسلمانوں کو جیت دلا رہا ہے, اما انہو من اہل النار, یہ جو بندہ ہے جہنمی ہے. صحابی لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی. ایک بندہ اس میں سے اٹھ کر کے کھڑا ہوا, کہتا انا صاحبہ. ارے ہم اس کا ساتھ جائیں گے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پیچھے پیچھے چلا, کلما وقف وقف معہ واذا اسرع اسرع معہ. جب بھی کھڑا ہوتا تو اس کے ساتھ پیچھے کھڑا ہو جاتا. جیسے ہی جلدی جانے لگتا یہ بھی جلدی دوڑ کر کے جانے لگتا. دیکھتا ہے کہ کیا بندہ کرتا ہے کہ جہنمی بنتا. اب کیا ہے, فجرح جرحا شدیدا. یہی بات ہے. کیا ہے, لڑ رہا تھا, آ کر کے ایک تیر لگ گیا, آ کر کے ایک تیر لگ گیا. اور کیا ہے, جب گرا تو سارے کافر لوگ جو ہے اس کو گھیر لیے, سارے کافر لوگ اس کو گھیر لیے. تو کیا کرتا ہے, اپنا جو تلوار تھا کہتے ہیں فوضع سیفہ بالارض وجعل ذبابہ بین ثدییہ فتحمل علیہ. کیا ہے, اپنے تلوار کو ایسے زمین میں رکھ دیا, سیدھا کر کے اپنے سینے کے بیچ کیا اور اسی کے اوپر اپنے آپ کو گرا دیا. اگر کافروں کے ہاتھ موت مرتا تو کیا ہوتا بھائی, شہید ہوتا نا. لیکن وہ راستہ نہیں چنا, یہی مقدور ہے. اگر کافروں کے ہاتھ مرتا تو کیا ہے, شہید ہی موت مرتا. لیکن کیا ہے, اپنے آپ کو قتل کر دیا, اپنے آپ کا جان لے لیے, سوسائڈ کر لیا بندہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے کہے کہ یہ جو ہے جہنمی ہے. وہ بندہ آ کر کے کہتا ہے اشہد انک رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم گواہی دیتے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. کیوں, یہ بات کوئی عام آدمی نہیں بتا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا ہوا, کہتے ہیں آپ جس کے بارے میں جہنمی کا دعویٰ کیے بولے کہ جہنمی ہے, ہم اس کو جا کر کے دیکھے, لوگ اس کو گھیرے ہوئے تھے, اس کو چوٹ لگ گئی تھی, خود سوسائڈ کر کے مر گئے. شہیدی موت نہیں اپنایا, شہیدی موت کو چھوڑ کر کے اپنایا تو کیا ہے, کفار لوگوں کا طریقہ اپنایا, اپنے آپ کو جان دے دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من قتل نفسہ بشیء عذب بہ الی یوم القیامہ. جو اپنے آپ کو مارتا ہے کسی چیز سے قتل کرتا ہے تو قیامت تک وہ اپنے آپ کو اس چیز سے مارتا رہے گا, قیامت تک ایسے ہی وہ اس کو جلتا رہے گا. جہنم میں قیامت کے دن پھینک دیا جائے گا تو قیامت کے دن بھی جیسا سوسائڈ کیا ہے ویسے ہی جہنم میں بھی اس کے ساتھ کیا جائے گا. یہ اچھا طریقہ اپنا سکتا تھا نا, لیکن برا طریقہ اپنایا. اللہ تعالیٰ تقدیر لکھ دیے, لیکن وہ کیا ہے, تقدیر کو چنا تو کون سی تقدیر کو, بری تقدیر کو چن کر کے اپنا مقدور برا کر لیا, اور اللہ تعالیٰ جو ہے اسی کے حساب سے اس کو بدلا دیے. اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ. تم میں سے ایک بندہ جو ہے, اب وہ کیا کرتا ہے, پوری زندگی برائی کا کام کرتا رہتا ہے, پورے زندگی کفر کا کام کرتا رہتا ہے, پورے زندگی شرکیہ کام کرتا رہتا ہے, لوگوں کو مارتا رہتا ہے, پیٹتا رہتا ہے, گالی دیتا رہتا ہے, بھلائی کا کام کرتا ہی نہیں. لیکن کیا ہے, حتی ما یکون بینہا و بینہا الا ذراع. کیا ہے, جہنمی عمل کر رہا تھا. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ دور تھا جہنم میں چلے جائے گا,
ایک ہاتھ دور تھا کہ اے جہنم میں جانے والا ہے، لیکن کیا ہے، یہی تقدیر ہے، تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے دونوں کام، کہ اگر وہی تقدیر میں چلتا، وہی کام کرتے رہتا، برائی کا کام کرتے رہتا تو جہنم میں آتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا، کیا کرتا ہے، اب جو ہے توبہ کر کے جنتی عمل کرتا ہے اور جنت میں چلے جاتا۔ مثال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس ایک بندہ آتا ہے، آ کر کے کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے، میں جو ہے گناہ سے ناپاک ہو چکا ہوں، زنا کر کے ناپاک ہو چکا ہوں، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ شاید نشے میں ہوگا، اس وجہ سے ایسی بات کر رہا ہے، جواب نہیں دیے کچھ۔ پھر دوسری طرف آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پاک کر دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھیان نہیں دیے۔ پھر کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک کر دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دیکھو نشہ میں ہے کہ نہیں، صحابی لوگ دیکھیں کہ نشے کی حالت میں نہیں ہے، بالکل جو ہے دماغی حالت میں ہے، بالکل صحیح سالم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم نے زنا کیا ہے، کہتا ہے ہاں زنا کیے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اس کو رجم کرو۔ کیا ہے، زنا کا راستہ اپنایا ہوا تھا، چاہتا تھا اسی میں مر جاتا، لیکن کیا ہے توبہ کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں آنا تھا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، فروجی ماں رجم کر دیا گیا۔ جس عورت کے ساتھ زنا کیا تھا وہ عورت آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی حبلہ من الزنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زنا کیے تھے، اس کی وجہ سے کیا ہے حاملہ ہو چکے ہیں، ہم کو جو ہے پاک کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ، نہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہے وہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس بندے کو لوٹائے تھے ویسے ہم کو بھی لوٹا رہے ہیں۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس کو کیسے جانتی ہو؟ کہتی ہے کہ ہم اسی کے ساتھ زنا کیے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب یہ بچہ ہو جائے تو پھر آنا، جب بچہ ہو جائے تو پھر آنا۔ بچہ ہو گیا، اب بھی جو ہے کیا ہے توبہ کر کے بھاگنے کا چانس تھا نا، 9 مہینہ میں آدمی کہاں کہاں چلے جاتا ہے، لیکن نہیں، کیا ہے جنتی بننا ہے۔ یہی تقدیر اللہ تعالیٰ لکھ دی ہے، تو مقدور کیسے بنانا، اس پر عمل کیسے کریں گے؟ کیا آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی ولدت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب کے جو ہے جن دیے ہیں بچے کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جا ابھی نہیں، ارضعی، جب بچے کو ابھی جو ہے دودھ پلاؤ 2 سال تک، جب یہ کھانے پینے لگ جائے، کیا ہے جب کھانے پینے لگ جائے تب آنا۔ ابھی بھی وقت تھا اور 2 سال مل گیا، لیکن یہی تقدیر پر عمل، یہی ہے عقیدہ۔ تقدیر پر عمل کہاں کریں گے، خود عمل کرنا ہے، خود چننا۔ اللہ تعالیٰ مکلف کر دیے، اللہ تعالیٰ جو ہے 2 راستہ دکھا دیے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے جو ہے بندے کو 2 راستہ دکھا دیے ہیں، 2 راستہ دکھا دیے، اما شاکرا ہوگا تو وہ کیا ہے شکر گزاری کرے گا، جنتی بنے گا، و اما کفورا، یا تو کیا ہے کافر بن جائے گا، یا تو جنتی موت مرے گا، یا تو کیا ہے جہنمی موت مرے گا۔ اس کو پسند تھا کہ جنتی مرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا ہے 2 سال گزر گئے، لیکن بچہ کھاتا نہیں۔ وہ عورت کیا ہے فوضع، کہتے ہیں نبی راوی کہ وہ عورت دیکھتی ہے کہ کھانا شروع نہیں کیا، 2 سال ہو گیا، اب روٹی کا ٹکڑا جو ہے اس کے ہاتھ میں دے دیے، ایسا لگے کہ کھاتا ہے، کیا ہے ایسا لگے کہ کھاتا ہے، بس کیا ضرورت تھی کرنے کا، توبہ چاہیے تھا، اللہ کی مغفرت چاہیے تھی، جنت چاہیے تھی۔ آ کر کے کہتے ہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بولے تھے اب پورا ہو گیا ہے، یہ بچہ جو ہے کھانا لگ گیا ہے، دیکھیے اس کے ہاتھ میں روٹی ہے۔
دیکھیے اس کے ہاتھ میں روٹی ہے. آپ جو بولے تھے کہ کھانا لگ جائے تو تب آنا, کھانے لگ گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے آپ فیصلہ کرتے ہیں, جاؤ اس کو رجم کر دو. رجم کر دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے گئے. حضرت عمر کہتے ہیں اتصلی علیہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ زنا کی تھی عورت, آپ اس کے اوپر نماز پڑھیے گا, آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت کریے گا, نہیں کیجیے ایسا. تو سنو یہی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 لوسعتهم, کہ اے عمر سن لو, یہ ایسی توبہ کی ہے, ایسی توبہ کی ہے, اگر مدینے کے 70 لوگوں کو اگر دے دیا جائے تو ان کی بھی مغفرت ہو جائیں گی, وہ لوگ بھی جنت میں چلے جائیں گے. کب ہوگا؟ تقدیر یہی ہے, اللہ تعالیٰ لکھ دیے ہیں. آپ کو تقدیر کو اپنانا ہے. آپ کو اچھائی کے کام آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو ہے مجبور ہے, مجبور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ لکھ دیے ہیں اور آپ کو اختیار دے دیے ہے کہ کیا چننا. دوسرا بندہ ہمیشہ سنتے ہوں گے 99 قتل کیا, کتنے, یہاں تک کہ 100 بھی پورا کر دیا, پورا سینچری مکمل کر دیا, 100 کو قتل کر دیا. کیا ہے؟ توبہ کرنا ہے, توبہ کرنا ہے. پوچھا کہ میرے لیے توبہ ہے؟ حل لی من توبۃ, میرے لیے توبہ ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جاؤ تمہارے لیے توبہ ہے, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو. یہ زمین کو چھوڑ کر کے دوسرے زمین کے پاس جاؤ, وہاں رہ کر کے بھی توبہ کر سکتا تھا, لیکن سچی توبہ کرنا تھا نا. زمین چھوڑ کر کے نکلنے لگا, وہیں جو ہے فقبض روحہ, اس کا روح قبض کر لیا گیا, روح قبض کر لیا گیا. اب کیا ہے؟ فجاءت ملک العذاب و ملک الرحمہ. کون کون آئے؟ عذاب کے فرشتہ بھی آ گیا اور رحمت کا بھی فرشتہ آ گیا. ایک کہتا ہے کہ نہیں یہ کافی اتنا کو قتل کیا, 100 کو قتل کیا, اس کو جہنم میں لے جائیں گے. لیکن دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ لقد تاب الی اللہ, یہ بندہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس آیا تھا. بھلے ہی زندگی بھر جہنمی عمل کرتے رہا, لیکن کیا ہے آخری وقت میں جو ہے جنت کا راستہ چن لیا, نیکی کا راستہ چن لیا. جو اللہ تعالیٰ تقدیر بری اور بھلی لکھے تھے, اس بھلی تقدیر کو چن کر کے جنت کا مستحق بن چکا ہے یہ بندہ. ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں, کیا ہے؟ کانت باغیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ ایک دم باغی عورت تھی, زانی عورت تھی, زنا کیا کرتی تھی. لیکن کیا دیکھتی ہے؟ کہ دیکھتی ہے رأى کلبا یلحس من یلحس, کہ ایک جو کتا ہے, ایک کتا وہ بہت پیاسا ہے. کاد یقتلہ العطش, ایسی اس کی حالت ہو گئی ہے کہ جیسے پیاس میں مر جائے, ایسی حالت ہو گئی. کیا کی؟ دیکھ کر کے چلے جا سکتی تھی, دیکھ کر کے. یہی تقدیر ہے, اللہ تعالیٰ دونوں تقدیر لکھ دیے ہیں. ہو سکتا تھا دیکھ کر کے چلے جائے, لیکن کیا ہے کون سا راستہ چنی؟ کہتی ہے لقد وجدت من العطش, یہ میں جو پائی تھی پیاس میں, اس کو بھی لگتا ہے کہ پیاس لگا ہے. صرف کیا ہے موزے میں کتنا پانی اٹھا ہوگا, اس موزے میں پانی لے کر کے پانی پلا دے. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فغفر لہ, اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مغفرت کرتے ہیں. یہی تقدیر ہے, تقدیر کو چننا ہمارا کام ہے. حضرت عمر, بس ایک بات, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, ان کے پاس خبر آئی کہ شام میں جو ہے طاعون پھیل گیا ہے. طاعون کی بیماری جس کو ہو جائے, اب لا الہ الا اللہ پڑھیے, بس اس کا کوئی چارہ نہیں بچنے کا. شام میں طاعون کی بیماری ہو گئی. اب صحابی لوگ سوچ رہے ہیں کہ جانا ہے کہ نہیں جانا, جانا ہے کہ نہیں جانا. حضرت عمر بہت زیادہ مشورہ کرنے کے بعد یہ سوچے کہ نہیں جائیں گے, نہیں جائیں گے.
تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے, وہ کہتے ہیں یا امیر المؤمنین افرارا من قدر اللہ, اے امیر المؤمنین حضرت عمر افرارا من قدر اللہ, ارے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں کیا؟ کیا مطلب تھا کہ آپ وہاں جائیے شام میں, تقدیر میں رہے گا تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. تو حضرت عمر کا جواب یہی تقدیر ہے, اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے. کہتے ہیں نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ, سنو ہم اللہ کی ایک تقدیر سے دوسرے تقدیر کے طرف بھاگ رہے ہیں, ایک تقدیر سے دوسرے طرف. اگر وہاں جائے تعاون ہو جائے یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے, اور یہاں رہے اور تعاون کی بیماری نہیں ہو یہ بھی تقدیر میں نہ لکھا ہے. تو کہتے ہیں نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ, کہ ایک تقدیر سے دوسرے تقدیر کے پاس بھاگ رہے ہیں. یعنی کیا ہے, اللہ تعالیٰ تقدیر لکھ دیے ہیں, اب عمل کرنا ہمارا کام ہے, عمل کرنا ہمارا کام ہے. ہاں کوئی چیز ہے, کچھ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ لکھ دیے کہ ہونا ہی ہے, جیسے موت ہے. اگر اللہ تعالیٰ موت لکھ دیے موت ہونا ہی ہے, تو اگر مر جاتا ہے کوئی بندہ تو اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ کرے گا نہیں. بارش ہونا ہے, اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ کیوں بارش ہوا. بہت ساری چیز, ایک بندہ لڑکا پیدا ہوتا ہے یا عورت ہوتی ہے, تو کوئی عورت ہے تو اس کے بارے اللہ تعالیٰ اس سے نہیں پوچھیں گے کہ تم عورت کیوں پیدا ہوئی, یا کسی مرد سے نہیں پوچھیں گے تو مرد کیوں پیدا ہوا. جو چیز اللہ تعالیٰ کو چیز ہے لکھ دیے ہیں جو بدل نہیں سکے گا بندہ, تو اس میں اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا. پکڑ اس میں کرے گا جو خود اختیار ہے, اختیاری ہے, بندہ خود اس کو چنتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی تقدیر پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہی تقدیر ہے جس پر ایمان نہیں لانے سے کتنے جو فرقے گمراہ ہیں. اگر اسی تقدیر پر آدمی ایمان لائے تو کیا ہے, دل میں سکون ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں کہ جب کوئی کام گزر جائے تو نہیں کہنا لو انی فعلت کذا و کذا کان کذا و کذا, اگر ہم ایسا کرتے تو ایسا ہوتا, ایسا کرتے تو ایسا ہوتا, ارے یہ کام نہیں کرتے تو صحیح ہو جاتا. نہیں, کیا کرنا, اب جو ہو گیا ہے. اب کہو قدر اللہ ما شاء فعل, اللہ تعالیٰ جو تقدیر میں لکھ دیے ہیں ہم چن لیے ہیں, اب جو لکھ دیے ہیں وہی ہونا ہے. اب اللہ تعالیٰ جو لکھے وہی ہونا ہے. یہی ایمان رکھنا ہے, یہی ایمان رکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمائے تھے وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ, اللہ تعالیٰ جو تمہارے لیے لکھ دیے ہیں اس میں راضی ہو جا. جو چیز گزر گیا ہے اس کو تم نہیں یہ کر سکتے تو کیا ہے. اس لیے حضرت ابن سیرین فضیل ابن عیاض بولے تھے کہ احسن فیما بقی یغفر لک ما قد مضی, جو تمہارا گزر گیا ہے ٹھیک ہے تم اس کو چھوڑ دو, اس کے بعد جتنا آنے والا ہے اس میں اچھائی کا کام کرو, استغفار کرو, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تو کیا ہوگا, یغفر لک ما قد مضی, جو چیز گزری ہے جو تم کر کے آئے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جہنم سے بچا. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہے ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہے ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما. اللہ تعالیٰ مسلمان جہاں بھی کہیں پریشان ہیں ان کی مدد فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما, اپنے رحمت سے ڈھانک لے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے رحمت سے ڈھانک لے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنا. رب ہم لوگوں کو جہنم سے بچا. رب ہم لوگوں کو جہنم سے بچا. سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.